محرم یا محرم میں جو سب ہم سب کرتے ہیں، جو بھی اگر یہ چیز صحیح ہوتی، آج تک ایک بھی مسجد کا امام یا کسی مدرسے کے اندر یا اور بھی جو دینی تنظیمیں ہیں ہندوستان یا پورے دنیا کے، تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ مدرسہ میں پڑھتے تھے تو محرم کے دنوں میں سختی اور بڑھ جاتی تھی، خاص طور سے 9ویں 10ویں کو اور سختی بڑھ جایا کرتی تھی، کوئی باہر نہیں نکلے گا، کوئی جیسے عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی نا، عصر سے مغرب کے بیچ میں باہر جانے کے لیے ملتا تھا، جو بھی چائے ناشتہ جو بھی، تو محرم کے 10 دن میں اور خاص طور سے 9-10 میں اور سختی ہو جاتی تھی، ایک درمان کی جگہ 2 لگا دیا جاتا تھا، پورا جہاں تھا استاد کو لگا دیا جاتا تھا تاکہ کوئی لڑکا باہر نہ چلا جائے اور محرم کے گندگیوں میں شریک نہ ہو جائے، سمجھائے، پھر بھی لڑکا تو لڑکا تھا، ایک آدھ وہ نکل جاتا تھا، اجے بیٹا نکلا پکڑا گیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، ہم لوگ بھی کھائے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک بار اپنے یہاں پڑھ رہے تھے نکل گئے، چھوٹے تھے پتہ نہیں تھا، محرم میں نکل گئے، پکڑا گئے تو اچھا پٹا گئے، تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ اتنا ہی خیر کا کام ہوتا، اتنا ہی بہتر کام ہوتا، جو جہاں سے دین نکل رہا ہے، جہاں سے دین سکھایا اور بتایا جا رہا ہے، جو ہمارے مدارس ہے، جو بھی ہمارے اہل علم ہے، علماء اہل، میں پھر کہوں گا، اب آپ کہیے گا یا بہت تو داڑھی ٹوپی والا تو کھڑا اٹھاتا ہے، تو داڑھی ٹوپی رکھ لینا علم حاصل کرنے کی علامت نہیں ہے، بہت سے آپ کو مل جائیں گے داڑھی رکھ کے بیٹا بھانگ پی رہا ہے، گانجا مار رہا ہے، سٹا مار رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، بہت سے ایسے لوگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کتنا ہے، راسخ دین کتنا ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھیں نا، ہم بہت سے ایسے معاملے میں تو ہم رجوع ہوتے ہیں، اہل علم سے رجوع ہوتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں ان جگہوں پر آ کر کے کیوں مطلب 0 اور 0 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، ہمیں کم سے کم اپنے اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے ہم اتنے بھی کمزور نہ بنیں، میں یہ کہہ رہا تھا امام حسین کا آپ کو میں بتاتا ہوں، اس دن جو واقعہ ہوا، نہ صرف یہ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، نہ صرف یہ کہ قتل، ایک تو ایک بھیا ہم کو زہر دے دیا گیا، ہم مر گئے، ہماری گردن اڑا دی گئی، ہم مر گئے، ہے نا، گولی مار دی گئی، بم سے اڑا دیا گیا، آپ کو تعجب ہوگا، افسوس کہ آج ہم لوگ پتہ ہے جتنے دیر ہم ڈھول بجاتے اتنا دیر اگر کچھ دینی بات ہو جاتی ہے، کتاب کھول لیتے تو خدا کی قسم مزہ آ جاتا۔ امام حسین کا جو معاملہ ہوا ہے نا بھائیو، شمر جس کو یزید نے متعین کیا تھا، جس کو باہر سے بلایا، بہت میں نے کہا نا بہت تفصیلی واقعہ، وقت نہیں ہے کہ اتنا، لیکن میں پوائنٹ کی بات بتلا رہا ہوں، شمر نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پہلے تو آپ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد اسی کربلا کے اسی سرزمین پہ گردن کو تو یزید کے پاس بھیج دیا گیا، ایک تشتری میں اور لال غلاف لگا کر کے یزید کے پاس گردن بھیج دیا گیا، اور گردن کے علاوہ جو دھڑ تھا نا اس پہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، اتنا زیادہ اس جسم اطہر کو، مبارک جسم کو گھوڑے سے روندا گیا ہے کہ چتھرا ہی نہیں اکھڑ گیا، بلکہ مٹی اور جسم پورا رل مل گیا ایک دم سے۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا؟ امام حسین۔ آپ ہر جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، یہ امام حسین جو ہے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں بھائی، اور ان کے شہادت، یار میں آپ دنیا میں کبھی ایسا غم دیکھے جو ڈھول بجا کر کیا جاتا مسلمانوں کے یہاں؟ ابھی ہم میں سے کسی کے باپ کو کوئی بری طرح سے مرڈر کر دے اور ہم ڈھول لے کر کے نکل جائیں گے، کیا خیال ہے؟ بولے نا، ہمت ہے ڈھول بجانے والوں سے میں پوچھ رہا ہوں، جو لوگ ڈھول نہیں بجاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پہ سوچ، آپ نے دیکھا امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہا، اور جو ہم ڈھول بجا رہے ہیں، یہ اتنا تو صرف اتنا دل میں سوچ لیجئے، اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کیا جواب دیں گے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور میری امت، اور یہ اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، امام حسین کی شہادت اس طرح کر دی گئی، پتہ ہے ہم ڈھول بجا کر نا یزیدی ہو جائیں گے، شمر والے ہو جائیں گے، حسینی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حسینی ہونے کے لیے تو ہمیں حسین والا، یہی اسی میں دیکھ لیں، اسی کربلا کا واقعہ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ کو جو شہید کیا گیا، آپ کو تعجب ہوگا، آپ کو جو آپ کے اوپر پہلا تیر جو مارا گیا ہے نا، آپ تو لڑ رہے تھے، آپ شاید 4 5 یا 40 آدمی تھے، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں لوگ تھے وہاں پہ، شمر پورا قافلہ لے کر کے آیا تھا، اور نماز کا جب وقت ہوا، دیکھیں اب میں کیا بتاؤں ڈھول بجانے والوں کو، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کسی مدرسہ سے یا کسی بڑے ادارے سے، دیوبند ہے، کیا کہتے ہیں، بڑے ادارے ہیں دارالعلوم، آپ وہاں سے لے آئے نا، آپ کو پتہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ہے نا، بریلی مسلک کے جو سب سے بڑے عالم ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں جب ابھی چونکہ آج مجھے بیان کرنا تھا تو میں اسٹڈی کر رہا تھا،
ان کی کتاب فتاوی رضویہ نا، ان میں اس کتاب میں انہوں نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے کہ تعزیہ داری، تعزیہ اٹھانا اور محرم کے مہینے میں سوگ منانا اور ڈھول پیٹنا یہ صرف بدعت نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے بدعت، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اور تو اور انہوں نے آگے 2 لفظ آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس پہ چمٹا رہے گا، ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، کفر پہ ہوگا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ حلال کہتے ہیں اس کو. یہ میں فتاوی رضویہ اور مکتب بریلوی کی بات کر رہا ہوں. ان کے جو سرخیل وہ بالکل اس سے بڑا وہ مانتے ہیں. ان کی کتاب فتاوی رضویہ بڑی ضخیم جلدوں میں. مسئلہ یہ